آ رہا ہے یہ پہلے سے ہی صاحب نصاب ہے. جی. تو اب اگر یہ پہلے سے صاحب نصاب ہے اور اب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آ گیا، یعنی سال مکمل ہو گیا، اور اس کے پاس کرایہ بھی جمع ہے، تو جتنا اس کے پاس کرایہ موجود ہے تو دیگر مال کے ساتھ اس کرایے کو بھی شامل کرے گا اور اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہے اور اس نے کرایہ جمع کیا. اب کرایہ جب اتنی مقدار میں جمع ہو گیا کہ یہ نصاب کو پہنچ گیا، تو اس صورت میں اس وقت یہ صاحب نصاب ہوگا. پھر جب سال گزرے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. ماشاءاللہ. محمد اویس بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ جس عورت کا شوہر جیل میں ہو، اب اس شوہر کے علاوہ کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، تو کیا ان گھر والوں کی زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں؟ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں اور ہاشمی سید وغیرہ نہیں ہیں تو اور مسلمان بھی ہیں تو ان کی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے. اور اگر وہ غیر مستحق ہیں، یعنی ان کے پاس حاجت اور ضرورت سے زائد جو ہے وہ نصاب کی مقدار کے برابر نقدی موجود ہے، یا زائد ضرورت سامان نصاب بقدر نصاب ان کے پاس موجود ہے، یا وہ مسلمانی نہیں ہیں، یا وہ ہاشمی یا سید ہیں، تو ان صورتوں میں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا، ماشاءاللہ. عاطف محمود بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا والد اپنی زندگی میں کسی ایک بیٹے کو یا بیٹی کو جائیداد پوری دے سکتا ہے؟ والد جب بھی اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں دینا چاہے تو والد کے لیے ضروری ہے کہ تمام اولاد کے درمیان مساوات اختیار کرے، یعنی جو دینا چاہے زندگی میں سب کو برابر برابر دے، یہ افضل ہے. اور کسی کو محروم کرنا، بلا وجہ محروم کرنا، یہ ناجائز اور گناہ ہے. یعنی والد ایک کو دے دے دوسروں کو محروم کر دے تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ شرعی حکم یہ ہے کہ اپنی جب دینا چاہے تو اپنی اولاد کو، تمام اولاد کو دے اور برابر برابر دے، یہ افضل ہے. اور اگر وراثت والے طریقے سے دینا چاہتا ہے، یعنی بیٹوں کو جو ہے وہ دگنا اور بیٹیوں کو اس کے مقابلے میں آدھا دینا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے. اور اسی طرح اگر کسی ایک بچے کو کسی وجہ سے، یعنی دینی فضیلت حاصل ہے، جیسے طالب علم دین ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ معذور ہے، کام کاج سے عاجز ہے، اب اگر ایسے بچے کو اس وجہ سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو زیادہ دینے کی بھی گنجائش ہے. لیکن بالکل محروم کر دینا، ایک کو دے دینا بقیہ سب کو محروم کر دینا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ماشاءاللہ. سخاوت علی بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ روزہ کی جو نیت ہوتی ہے تو یہ نیت جو دعا پڑھی جاتی ہے تو یہ دعا کیا ہے اور یہ کب پڑھنی چاہیے؟ سحری کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے یا ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہو اس وقت پڑھنی چاہیے؟ اسی طرح جب افطار کیا جاتا ہے تو افطار کی جو دعا ہے تو وہ کب پڑھنی چاہیے؟ اور اسی طرح کھانے سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں پڑھنی چاہیے؟ اس کا جو بیسیکلی طریقہ ہے اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں. افطار، سحری اور افطاری کی دعا، یعنی یہ پڑھنا مستحب ہے، یعنی اچھا ہے کہ بندہ جب جو ہے وہ سحری کر لے تو اس وقت یہ دعا پڑھے کہ میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں. تو اگر یہ کہ سحری کے وقت سے پہلے یہ نیت کرتا ہے تو یوں پڑھے گا میں کل کے روزے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اور سحری کے بعد پڑھے گا تو یہ کہے گا کہ میں آج کے فرض رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں یا آج کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں. تو اس کو جو ہے وہ دعا کہا جاتا ہے. یہ در حقیقت نیت ہے، اور نیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی میں ہی الفاظ ادا کرے، بلکہ اپنے مادری زبان میں بھی وہ الفاظ کہہ سکتا ہے. بلکہ نیت کے لیے الفاظ کہنا ہی ضروری نہیں ہے، یہ مستحب ہے کہ وہ یہ الفاظ کہے.
نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اگر دل میں یہ نیت ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو اس کی یہ نیت ہو گئی. اسی لیے فقہاء نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی سحری کھاتا ہے روزہ رکھنے کی نیت سے تو اس کی نیت ہو گئی. تو یہ سحری کرنے کے بعد جو ہے یہ نیت کے الفاظ کہے. اگر سحری کسی وجہ سے نہیں بھی کر سکا تو اب یہ انتظار مت کرے کہ وہ تو میں نے سحری کھانے کے بعد بولنا تھا اور اب سحری تو میں نے کھائی نہیں. تو سحری کھا لی ہے کر لی ہے تو اس کے بعد نہیں کہ ٹائم ہو گیا تو روزے کی نیت کر لے. اور اسی طرح جب افطاری کرے تو افطار کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویسے ہی جیسے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھے اور پھر افطار کر لے افطاری کے وقت میں. تو اور پھر جب افطاری کر لے تو وہ جو دعا احادیث پاک میں موجود ہے، بسم اللہ توکلت علی رزقک افطرت، کہ میں نے اللہ پر توکل کی اور اللہ پاک کے رزق کے ساتھ جو ہے وہ میں نے افطار کیا، تو یہ الفاظ جو ہے وہ ادا کر لیں. بعض جو ہے وہ کھانے سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے پانی سے کھجور سے کسی بھی جائز چیز سے افطار کر لے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے اور اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرے. تو یہ جو ہے وہ سحری میں نیت کرنے کا طریقہ اور افطاری میں دعا پڑھنے کا طریقہ میں نے عرض کر دیا. ماشاء اللہ، بہت اچھی رہنمائی فرمائی. رفیع اللہ بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ بچے کا عقیقہ کیا جائے تو اس عقیقے کا جو جانور قربان کیا جاتا ہے تو کیا اس کا گوشت اس کے والدین کھا سکتے ہیں؟ عقیقے کا گوشت والدین بھی کھا سکتے ہیں اور رشتہ داروں میں بھی تقسیم کیا جائے گا. عقیقے کے گوشت کا جو حکم ہوتا ہے وہ قربانی والے گوشت کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں دوستوں احباب میں تقسیم کیا جائے اور ایک حصہ فقراء میں تقسیم کیا جائے. اب اس میں یہ کہ گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور چاہیں تو پکا ہوا کھانا بھی تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی جو بکرا یا بکری ذبح کیا ہے اس کا گوشت تقسیم کر دیں، اسی طرح اس کے 3 حصے کر لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پکا لیں اور جو ہے وہ اس کے جو پکایا ہے وہ خود بھی کھائیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلائیں اور فقراء اور مساکین کو بھی اس میں شامل کر لیں. ماشاءاللہ. تو بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ عقیقے کا جو گوشت ہے وہ والدین نہیں کھا سکتے، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، بلکہ والدین، اپنے گھر والے، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست و احباب سب کھا سکتے ہیں. ماشاءاللہ. ایک سوال کچھ سوالات ہمارے پاس روزے کے حوالے سے ہیں تو وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک سوال یہ آیا تھا کہ روزے کی حالت میں جسم پر مالش کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں جسم پر مالش کرنا جائز ہے. تھوک یا بلغم نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تھوک یا بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر کسی نے عطر لگائی تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ عطر لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. غیر ضروری بال کاٹنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جسم کے غیر ضروری بال دور کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزے کی حالت میں اگر مسواک کی جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے مسواک تر ہو یا خشک ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ مسواک کو نرم کرنے کے لیے جو ہے وہ چبانا پڑتا ہے، تو چبانے میں یہ خیال رکھے کہ اس کے کوئی اجزاء یعنی ریشے جو ہے وہ حلق سے نیچے نہ اتریں. ماشاءاللہ. خون ٹیسٹ کروانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے. اگرچہ ہمارے نزدیک درست یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بعض علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹنے کا بھی وہ کہتے ہیں، تو اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے. یعنی جس چیز میں علماء کا اختلاف ہو اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے. ماشاءاللہ. ٹوتھ پیسٹ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹوتھ پیسٹ روزے میں نہ کیا جائے، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ کے جو اجزاء ہیں ان کے حلق میں جانے کا غالب گمان ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو
کہ اس کے اجزاء حلق میں چلے گئے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ روزے سے پہلے کر لے، یعنی سحری کے وقت کر لے یا افطاری کے بعد کر لے، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہ کرے.